بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے پروگرام میں 2138 نمبر حدیث پاک پر کلام چل رہا تھا، ہجرت سے متعلق تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل صبح یا شام ضرور تشریف لایا کرتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک دفعہ آپ ظہر کے ٹائم میں تشریف لائے تو ہم خلاف معمول چونکہ آئے تھے تو ہمیں گمان ہوا کہ کوئی بہت عجیب و غریب یا کوئی معمول سے ہٹ کر کوئی بڑی بات ہوئی ہے، تبھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کو کچھ تبدیل کیا ہے۔ اور جب استفسار کیا تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے تو میں نکلنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں آپ میرے ہمراہ رہیں گے۔ انہوں نے 2 اونٹنیاں پیش کی، یا رسول اللہ یہ میں نے ہجرت کے لیے ہی تیار کر کے رکھی تھی، ایک آپ لے لیں۔ سرکار نے ان میں سے ایک قیمتاً لے لی، قیمت کے دے کر لے لی۔ تو اس پر ہمارا یہ کلام چل رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے تو سرکار نے واضح طور پہ تو نہیں فرمایا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، اسی لیے استفسار بھی کیا کہ کیا میں آپ کے ہمراہ رہوں گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں، لیکن اس کے باوجود آپ نے 2 اونٹنیاں تیار رکھی ہوئی ہیں کہ اگر ہجرت کا سرکار کہے تو یوں نہ ہو کہ میری تیاری نہ ہو۔ تو اس کے اوپر میں سمجھا رہا تھا کہ یہ ہوتا ہے ایک ذہین اور سمجھدار آدمی کا کام۔ 2 جہتوں سے اس پر ہمیں تفکر کرنا چاہیے۔ ایک تو وہ حضرات غور کریں جو کسی ایسی بڑی شخصیت کے ساتھ رہتے ہیں، معظم دینی کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آپ بہت ہی کلوز ہیں کہ ان کو اس وقت کیا چاہیے، فلاں جگہ ہم جا رہے ہیں، ان کو کس کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، آگے حالات کیا ہوں گے، اور مجھے کس طریقے سے ان کو اس حالات میں اپنی خدمات کے ذریعے فائدہ پہنچانا ہے۔ جو ایسے متبعین سمجھدار قسم کے ہوتے ہیں، زیرک ہوتے ہیں، وہ پہلے سے ہی لائعمل تیار رکھتے ہیں اور بڑوں کے لیے بہت آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جو بس ان کے ساتھ رہنے میں سیلفیاں بن رہی ہیں، جی فوٹو کھینچ رہے ہیں، اور کھانے پینے کو اچھا مل جاتا ہے کیونکہ بزرگوں کے سامنے ذرا ہر ایک اچھی ڈشیں رکھتا ہے تو کھانے پینے میں بڑی آسانی رہتی ہے، تو اپنی وفاداریاں بہت شو کرتے ہیں۔ بعض ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ذہن خالی ہوتا ہے، کوئی پریشانی آئی اب بیٹھے ہوئے سر پکڑ کے کیا ہوگا؟ بھئی پہلے آپ نے اس کے بارے میں کچھ سوچا تھا کہ نہیں؟ حالانکہ ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں پہلے سے ایک لائعمل اگر تیار کیا جائے تو اپنے جو بزرگ ہستی ہیں، جو آپ کے مرکز عقیدت ہیں، انہیں آپ پریشانیوں سے، صدمات سے بچا سکتے ہیں۔ اس لیے جو اس طرح کے کسی معظم دینی سے وابستہ حضرات ہیں جو جن کو قرب حاصل ہے، قریب رہنے کے مواقع ان کو ملے ہیں، تو خدا را اپنے اندر یہ صلاحیت بیدار کریں کہ آپ ان کو بروقت اور مستقبل میں اچھے انداز سے فائدہ پہنچا سکیں، ذہانت حاصل کریں اور اچھے لوگوں سے مشاورت رکھیں تاکہ آئندہ کا لائعمل آپ تیار کر سکیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں ہوں گی، خصوصی توجہ ہوگی۔ کسی جو ایک معظم دینی اگر ایسا ہو کہ سمجھدار ہے، زیرک ہے، محتاط ہے، صاحب علم ہے، صاحب تقوی ہے، ان کی نگاہوں میں کوئی مقام مرتبہ حاصل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ مسکہ نہیں لگا سکتے، آپ خوشامد سے جگہ نہیں بنا سکتے، آپ ویسے ہی ہے کہ بیکار ساتھ رہ کر ان کی نگاہوں میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جو سمجھدار میں نے جو اوصاف حمیدہ ذکر کیے ہیں، اگر کسی معظم دینی میں ہو تو وہ پھر بیکار قسم کے آدمی کو ساتھ رکھنا ایک الگ چیز ہے، لیکن اپنے دل میں رکھنا اور اس کو پھر یہ کہ اس پہ نگاہ عنایت فرمانا، اپنی خصوصی دعاؤں میں اس کا ذکر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے طلب کرنا، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ہمیں کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لیکن ضمناً یہ تمام چیزیں بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ اور دوسرا میں نے سمجھایا تھا ایسے لوگوں کو، اگر کوئی بیوی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اپنے شوہر کے لیے سوچیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا، وہ بھی سوچیں۔ بعض اوقات سارا کہتے ہیں مجھے تو سمجھ میں آتا، تم جانو تمہاری اولاد جانے، اور وہ شوہر سوچ رہا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، بچوں بڑے بھی ہوں گے، پھر گھر بڑا بنانا ہے، ان کو پڑھانا ہے، فلاں فلاں۔ اور بعض خواتین بہت اچھی ہوتی ہیں، سوچتی ہیں، تو دونوں کو ہی سوچنا چاہیے کہ آگے کیا ہوگا۔ تو اپنے فیوچر کے بارے میں پہلے سے اچھی پلاننگ تیار کر کے رکھیں۔ بہت سے ایسے میں نے دیکھے ہیں نوجوان جو کما رہے ہیں وہ گھر والوں پہ خرچ کر رہے ہیں، جو کما رہے ہیں گھر والوں پہ خرچ کر رہے ہیں، جو کما رہے ہیں بڑے بڑے تحفے لا رہے ہیں، اور اس کو دینا اس کو دینا، او واہ واہ ہو رہی ہے صاحب۔ اب جب کوئی ایک دم اچانک کرائسس میں آئے
اب وہ جن کو آپ نے اتنے تحفے دیے ان سے کچھ مانگ کر دیکھیں، سارے نگاہیں پھیر لیتے ہیں۔ تو میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے کہ باہر سے کما کے بھیجتے رہے، ان کی بیویاں بھی بیچاری ایسی برا نہ مانے ہماری بہن بے سلیقہ قسم کی، پھوڑ قسم کی خاتون مل گئیں، جو آیا یہاں خرچ کر رہے ہیں، میکے میں جا رہی ہیں، تحفے دے رہی ہیں، دعوتی کی جا رہی ہیں، بڑا نام ہو گیا جی فلاں کا شوہر تو باہر ہے، بڑا پیسہ بھیجتا ہے۔ اور پھر اچانک شوہر وہاں سے واپس آیا، پتہ چلا کتنا پیسہ جمع کیا، صفر، سارا اڑا دیا اپنے نام و نمود میں، واہ واہ میں، مرکز محفل بننے کے لیے۔ اور پھر جو ایسے لوگوں کا میں نے حشر دیکھا ہے بہت خراب ہوتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، سب مطلب اکثر مفادات کے یار ہوتے ہیں لوگ، اپنا مطلب نکلا نہیں اور دیکھا کہ اب یہاں سے جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا تو چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اعتدال قائم کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کل اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا۔ رشتہ داروں کو دینا برا نہیں ہے، گھر والوں کو مالی سپورٹ فراہم کرنا یہ غلط نہیں ہوتا، لیکن اس میں اعتدال قائم رکھیں، اس میں اخلاص قائم رکھیں۔ اسی طرح جو غیر شادی شدہ ہیں، میں نے ان کو آپ کو سمجھانے کی آرزانہ کوشش کی تھی، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، کیونکہ گھر والوں کا نان نفقہ آپ پر ہے، بیوی کا نان نفقہ، اولاد کا نان نفقہ زوجہ پر نہیں ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ ابھی سے مستقبل کا لائحہ تیار کریں کہ میں کس طریقے سے اپنے آپ کو لے کر چلوں، کس موقع پہ اپنے نفسانی خواہشات کو قربان کر دوں تو میں اپنے بچوں کے لیے آسانی فراہم کر سکتا ہوں۔ آج آپ قربانی دیں، کل بیٹھ کر کھائیں گے۔ آج آپ مزے کریں خوب، کل روتے رہیں گے، آپ بھی روئیں گے، آپ کے بیوی بچے بھی بیچارے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان رہیں گے۔ تو اپنے پھر ماضی کو یاد کیجئے گا جس وقت آپ کے پاس موقع تھا، لیکن آپ نے ان مواقع کو آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر صرف وقتی طور پہ نفسانی مزے حاصل کرنے کے لیے بے دردی سے ضائع کیا تھا۔ اس کو بھی یاد کیا کریں نا کہ آپ نے کیا کیا کارنامے ماضی میں کیے تھے۔ ایسی بچیوں سے ہم نے گزارش کی، ماؤں سے گزارش کی کہ اپنے بچیوں کو ایسے کورسز کروائیں، خود بچیوں سے ہماری گزارش ہے آپ اچھے کورسز کریں، ارننگ کے ذرائع دیکھیں، پردے میں رہتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے۔ آج کل IT کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ بڑے آسانی سے ایسے کورسز کر سکتی ہیں کہ آپ اچھی ارننگ گھر پہ کر سکیں۔ اس کے لیے معلومات حاصل کریں، وہ کورسز کریں اور اپنا پیسہ جمع کریں۔ بہت سی بچیوں میں جانتا ہوں بہت سی بچیوں کو جنہوں نے اپنا جہیز خود تیار کر لیا ہے، ماں باپ پر بوجھ ہی نہیں ہے، اسی طرح ارننگ کر کے۔ تو بعض بچیاں مطلب یہ کہ سہیلیوں میں ایک تو یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں کیا آیا، فلاں اور فلاں اور فلاں اسی میں لگے رہیں گے، اپنے ہاتھ ایسے تیز تیز چلیں گے، کٹ 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 کٹ، اتنی تیزی سے کبھی مطلب یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل نہیں کیا ہوگا، بڑی برق رفتاری کے ساتھ، اور کتنے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پوری رات اس میں لگے پڑے۔ اور جب فیوچر میں پھر وہ کرائسس آتے ہیں اس وقت پہ پتہ چلتا ہے وہ وقت ضائع کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ وقت یاد آتا ہے، کھانا پکا ہوا مل جایا کرتا تھا، پاؤں پھیلا کے لیٹے ہوتے تھے، وہ کتنا اچھا دور تھا۔ دوسری بھی کہتی ہے ہاں وہ بڑا اچھا دور تھا، اب تو یہ مصیبتیں پڑ گئیں۔ ارے بھائی وہ بھی اچھا دور تھا، اس اچھے دور میں اگر آپ اپنے فیوچر کو بھی اچھا بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچا آپ نے؟ اس سے عزت نفس حاصل کرتے رہے اور فیوچر خطرناک ہو گیا۔ سب کو مل کر اسی طریقے سے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات اس میں یہ کہ دیکھیے یہ حدیث کتاب البیوع میں موجود ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ یار وہ سرکار نے ہجرت فرمائی، صدیق اکبر ساتھ تھے، وہ حدیث کہاں ملے گی؟ اب آدمی سوچے گا کہاں ملے گی، شاید کوئی ہجرت کے اس میں ہوگی، فلاں جگہ بہت کتاب البیوع میں موجود۔ تو یہ سمجھانے کا مقصود ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات غیر متوقع طور پر چیز کسی مقام پر حاصل ہو جاتی ہے، ہمارا گمان ہوتا ہے کسی اور مقام پر ہوگی۔ مطالعے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، علم سے شغف رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ جو ہمارے بھائی بہن درس حدیث سنتے ہیں، مسلسل سنتے ہیں، وہ اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ حدیث ہم نے فلاں جگہ سنی، حدیث نمبر فلاں بخاری شریف کے اندر ہے، کتاب البیوع کے اندر ہے، تو کبھی پیش کرنے میں پھر آسانی رہتی ہے۔ اس لیے علماء اسی وجہ سے مطلب عوام پر فوقیت رکھتے ہیں اور ان کو دین کے معاملے میں زیادہ آسانیاں محسوس ہوتی ہیں کہ مطالعے میں رہتے ہیں اور چیز کو پڑھتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کون سی چیز کہاں ہے۔ عام آدمی کے لیے ذرا دشواری ہو جاتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا اپنا شغف بڑھائیے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب لا یبیع علی بیع اخیہ ولا یصوم علی صوم اخیہ حتی یأذن له او یترک۔ یہ پہلے بھی اس کے ضمن میں جو حدیث سے گزر چکی ہے، معروف کہ اپنے بھائی کی بیع کے اوپر بیع نہ کر اور نہ اپنے بھائی کی لگائی ہوئی قیمت پر قیمت لگاؤ حتیٰ کہ وہ اس کی اجازت دے دے یا اس کے لیے بیع کو چھوڑ دے۔
جیسے آپ منڈی میں گئے، ایک سودا چل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی 1 لاکھ کی گائے ہے، وہ کہہ رہا ہے یار 95 کی دے دو، بات چل رہی ہے، آپ فوراً اس نے کہا 95 کی دے دو، وہ بھی سوچ رہا ہے، آپ نے فوراً آگے 98 مجھ سے لے لو، 1 لاکھ مجھ سے لے لو، گائے اچھی نظر آئے، یہ گناہ ہے، کیونکہ میرے آقا نے منع فرمایا نا، آگے حدیث بھی آئے گی، یہ گناہ ہے۔ ہاں آپ یا تو وہ چھوڑ دے اس کو، کہ بھئی میں نہیں لیتا ہوں، ہٹ جائے، اب آپ سودا کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن یوں نہ کریں کہ مطلب اپنے بھائی کے اس پر آپ سودا اس کا خراب کریں اور اپنے فائدوں کے لیے اس کو نقصان کا شکار کروائیں، اس کو منع کیا۔ یہ لڑائی جھگڑا پیدا کرتا ہے، دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں، یہ تو باب ہے خیر، حدیث میں نکاح پر نکاح کے پیغام پر پیغام دینے کو منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی اسی وجہ سے کہ اس میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث پہلے دیکھ لیں، حدیث ہے 2139۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے۔ مراد یہ ہے کہ کسی کا سودا چل رہا ہو، خراب نہ کرو۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ جو بروکر حضرات ہوتے ہیں یہ بھی بہت ایسا کرتے ہیں۔ کوئی ایک پارٹی کسی کو بیچ رہی ہے، دوسرا بروکر کا کروا رہا ہے سودا، یہ کہتے ہیں اس کا سودا خراب کرواؤ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یار تم اس کو دے رہو، اس سے زیادہ کی پارٹی تو میرے پاس ہے، حالانکہ ہے نہیں، وہ بیچارہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، بولتا ہے نہیں بھی میں تمہیں نہیں دے رہا ہوں۔ اب اس سے جب پوچھتا ہے وہ ٹال مٹولی اور پھر یا کسی کو ایسے لا کے فیک ایسے کر کے اس کا سودا بھی خراب کیا، خود بھی نہیں کیا، یہ تو اور بڑا گناہ ہے نا۔ ایک تو تھا کہ آپ خریدنے کا باقاعدہ ارادہ رکھتے ہیں اور اپنے بھائی کا سودا خراب کر کے خود خرید لیتے ہیں، یہ بھی منع ہے، یہ منع ہے۔ تو اس میں کہ جب آپ خریدنے کے ارادے نہیں رکھتے، خالی نقصان پہنچانا مقصود ہو تو یہ اس سے زیادہ گناہ ہے۔ لیکن ہم اپنے باطنی سکون کے لیے، اندر کی جو سینے میں انتقام کی آگ جل رہی ہے اس پہ پانی ڈالنے کے لیے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ ہم کسی کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اور حقیقتاً میں آپ کو یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، آپ اس کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، آپ اپنے لیے تکلیف کا سامان کر رہے ہیں۔ اگر آپ توبہ نہ کریں، مر کر دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ اس کو تو عارضی تکلیف تھی۔ دنیا کے اندر ہر تکلیف کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ مندمل فرمائی دیتا ہے، کچھ عرصے بعد بھول بھال کے کوئی نیا مکان لے لے گا، نئی چیز کر لے گا، بھول جائے گا۔ لیکن جب آپ مریں گے تو بروز قیامت اگر اللہ ناراض ہوا تو عذاب قبر، اور بروز قیامت پر ذلت و رسوائی کے اس مظلوم کو کھڑا کیا جائے گا، آپ کو کھڑا کیا جائے گا، اور آپ کی نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں، اور نیکیاں کم ہوئی تو اس کے گناہ آپ کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ اور یہ ہو سکتا ہے، بعض حدیثوں کا مضمون ہے کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لانے والا جہنم میں چلا جائے گا، کہ اس کی نیکیاں سارے لے جائیں گے۔ ایسا نہ کریں، اپنے انتقام کو مطلب یہ کہ روکیں، اپنے باطن کو روکیں، اپنے مسلمان بھائی کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ ہمارا مذہب سکھا رہا ہے۔ ہاں آپ انتظار کر لیں، سودا نہیں ہوتا، وہ پیچھے ہٹ گیا، اب آپ بالکل سودا کر سکتے ہیں، لیکن بیچ میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اگلے حدیث کی طرف آتے ہیں، 2140 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شہری دیہاتی سے بیع نہ کرے اور نجش نہ کرو، اور کوئی شخص اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، اور کوئی شخص اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنے نکاح کا پیغام نہ بھیجے، اور کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا اس لیے سوال نہ کرے تاکہ اپنے برتن میں اس کا حصہ ڈال لے۔ تو اس کی شرح کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا شہری دیہاتی سے بیع نہ کرے۔ یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی حدیثیں گزر چکی ہیں تقریباً، لیکن نئی کیونکہ عرصہ گزر جاتا ہے، ذہن میں نہیں رہتے یا نئے ویورز ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا میں سمجھا دیتا ہوں کہ ایسا ہوتا تھا کہ دیہاتی اپنی زمینوں سے جیسے سبزیاں لا رہے ہیں، پھل لا رہے ہیں، اور وہ مارکیٹ میں لا کے بیچنا چاہتے ہیں۔ مارکیٹ میں لاتے تو زیادہ ریٹ مل جاتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کھیتوں سے چیزیں آتی ہیں ان کو تو بہت ہی سستی پڑتی ہیں، بہت ہی سستی پڑتی ہیں، پھر وہ یہاں لاتے ہیں، جیسے منڈی تک لاتے ہیں، بلکہ علاقے میں لاتے ہیں، وہاں سے لوگ خرید لیتے ہیں، پھر منڈی میں آتی ہیں، وہاں اور مہنگا بکتا ہے، اور پھر منڈی والے آگے سبزی کی دکان والوں کو اور مہنگا دیتے ہیں، اور پھر وہ پبلک کو اور مہنگا دیتے ہیں۔ تو اگر کھیتوں سے آپ چیز خریدیں تو وہ تو کوڑیوں کے مول آپ کو ملیں گی۔ تو اگر دیہاتی جو لا رہا ہے وہ اس سے آپ نے باہر نکل کر مارکیٹ ویلیو سے کم میں خرید لیا تو دیہاتی کو تو وہ بھی بہت لگے گا، اور آپ نے اس کو لا کر پھر بازار میں بیچا تو اس کے لیے نقصان کا سامان ہے۔ اس لیے نبی کریم نے منع فرمایا کہ ایسا نہیں کہ وہاں جا کے اس کو پہلے ہی اس کو خرید لو اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے نقصان کا سامان کرو۔
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسی مارکیٹ ویلیو پر اس کو بتائیں کہ بھی مارکیٹ یہ چل رہی ہے تو مجھے اتنے کا بیچ دو، یہ الگ بات ہے۔ لیکن دھوکے میں رکھنا، اور بعض اوقات تو جھوٹ بول دیتے ہیں کہ مارکیٹ تو بہت گری ہوئی ہے تم مجھے بیچ دو، میں اتنا وہاں کہاں جاؤ گے، اتنا خوار ہوگے، جھوٹ بول کر اس سے کم پیسوں میں خریدنا اور پھر آگے جا کے زیادہ میں، اس کو سرکار نے منع فرمایا۔ نجش کیا ہوتا ہے کہ کسی کو دھوکہ دے کے قیمت کو بڑھانا، دھوکہ دے کر۔ مثال کے طور پر آپ ایک یہ ٹیبل بیچنا چاہتے ہیں، آپ کو 500 روپے کی پڑی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے 1500 مجھے مل جائیں۔ اب ایک گاہک آیا، آپ نے کہا، اس نے کہا کتنے کی؟ 1500 کی۔ اس نے کہا یہ بہت مہنگی ہے۔ اب ایک آدمی آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کتنے کی ہے؟ فوراً دوسرا، تو آپ کہتے ہیں 1500، وہ کہتا ہے کہ بس تھوڑا سا کم کریں، تو 1500 بہت بہترین آپ ٹیبل دے رہے ہیں۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ سامنے والے کو دھوکے میں مبتلا کرنا تاکہ وہ قیمت بڑھائے اس کی۔ اس طریقے سے دھوکہ دینا، یعنی اس کا خریدنا مقصد نہیں ہے، بس اس کو بیچارے کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے شے کی قیمت بڑھانا تاکہ وہ زیادہ قیمت میں خرید لے، یہ چیز سرکار نے منع فرمائی۔ ہاں اگر فرض کر لیں یہ قیمت ہے 500 اس کی ہے اور میں 100 روپے زیادہ رکھ کے 600 میں بیچنا چاہتا ہوں، لیکن دوسرا کہتا ہے نہیں میں تو 300 میں خریدوں گا۔ اب 500 کی میری یہ مطلب چیز ہے، 300 میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ اب کوئی آدمی میرا ایسا ہے کہ جو مطلب اس قیمت کو لاتا ہے 500 550 تک، تو آپ یہ دیکھیں اب سامنے والے کو دھوکہ دینا مقصد نہیں ہے، اسے نقصان پہنچانا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ بیچارہ نادانستہ طور پہ بھولے پن میں ہمیں اصل قیمت سے بھی بہت کم لگا رہا ہے، اس یہ سمجھ کے کہ شاید یہ مجھے لوٹ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، تو اس کو اصل قیمت تک لانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نجش نہیں، نجش کیا ہے؟ دھوکہ دے کر قیمت بڑھانا تاکہ سامنے والے کو نقصان ہو، اس کی جیب سے زیادہ پیسے نکلوا لیے جائیں، اس کو سرکار نے منع فرمایا۔ اور کوئی شخص اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، یہ تو آپ کو سمجھا دیا ابھی۔ اور کوئی شخص اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنے نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ دوسروں کی ابھی بات چل رہی ہے تو آپ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا، یہ غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اب یہ خاندانوں میں بہت ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ہے، اچھا کماتا ہے، سب کچھ ہے، اب پتہ چلا کہ یہ پھپھو کی بیٹی کی اس سے بات چل رہی ہے، تو دیگر جو رشتہ دار ہوتے ہیں ہماری بیٹی بھی تو ہے، رشتہ خراب کرو۔ اب وہ فوراً پیغام پہ پیغام، اور بعض تو قریبی رشتے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں بیوی کی بہن کی بیٹی کے ساتھ، تو شوہر کی بہن یعنی بچی کی پھپھو، لڑکی کی پھپھو پہنچ جائیں گی اور باپ پہ پریشر ڈالیں گی، میں تمہاری بہن ہوں، تمہیں میرے ساتھ میرے بچے کا خیال، میری بیٹی کا خیال کرنا چاہیے، ناراض ہو جاؤں گی تم سے، قطع تعلق کر لوں گی، وہ بلیک میلنگ۔ ادھر وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ میں اپنی بہن کی بیٹی سے کروں گی، شوہر کی بہن یہاں، اب وہ بچے بیچارے پریشان ہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی منع کر دیتا ہے، ان کا نہیں ہوتا، بات پکی نہیں ہوتی، پھر آپ نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی غلط ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی جو آخری بات ہے اس کی وضاحت نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔